السلام علیکم، میں ہوں احمد خان، پشاوری چپلی کباب اینڈ پیش کارنر والا، جو ہماری دکان ہے لواری گیٹ اردو بازار کے ساتھ۔ ابھی ہم صبح مال مرغی چکن کے لیے لینے کے لیے جا رہے ہیں ابھی ہم، اور ہماری رہائش ہے چنگی مرصدو۔ یہاں سے ہم نکل چکے ہیں، ابھی براہ راستہ فیروز پور روڈ پہ ہم جا رہے ہیں۔ یہ جی کلمہ چوک کے جو پل ہے، فلائی اوور ہے، ہم اس کے اوپر جا رہے ہیں، تو آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ جی ہم پہنچ گئے ٹولیٹن مارکیٹ، LOS اس کا نام ہے، یہ انگریز نے رکھا ہوا ہے، ان کا نام ہے ٹولیٹن مارکیٹ، پہلے ان کے نام سے تھے نا، کافی عرصے، پتہ نہیں کتنے سال پہلے کی بات ہے۔ یہ ہم پہنچ گئے ہیں، ابھی اندر جاتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں کہ بھائی یہ ادھر کیا کیا ملتا ہے اور کیا کیا ہوتا ہے۔ ہمارا تو تقریباً روز آنا جانا ہوتا ہے، کیونکہ ہماری شاپ ہے، ان کے لیے ہمیں چیزیں کی ضرورت ہوتی ہے، چکن کی، جی بیف کی، تو ہم لیتے ہیں۔ یہ جی چکن دیکھو، جو مرغیاں ہیں اس کو کیسے وزن کرتے ہیں اور پھر کیسے لے کے جاتا ہے۔ یہ ایک اور چیز ہمیں نیا چیز نظر آ گیا، یہ جی بٹیر ہیں، یہ بھی لوگ خریدتے کھاتے ہیں۔ یہ تو چھوٹی مرغے کے چوزے ہیں، یہ دیکھ لیں، یہ نئے چیزیں ہیں جی، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ چھوٹے چوزے، بڑے چوزے۔ ابھی اندر مارکیٹ کا یہ صورتحال ہے، یہ آپ دیکھ لیں کہ مرغیاں لوگ باہر سے جو گاڑیوں سے اٹھا کے لے آتے ہیں نا، پھر یہاں اندر دکانوں پہ ہوتی ہے۔ یہ جی چکن لیگ پیس پڑے ہوئے ہیں، اس بندے سے ہم مال لیتے ہیں، تو یہ یہاں سے جو جی اب کٹائی کر رہے ہیں، چھوٹی مرغیاں بھی ہیں، بڑی مرغیاں بھی ہیں، جس حساب سے لوگ لیتے ہیں اس طرح کی لیتے ہیں۔ یہ اب تیار ہو رہے ہیں جی، یہ دیکھو جو پیسوں کے حساب سے، یہ جس طرح اس نے لینا ہوتا ہے اس طرح کے حساب سے کسٹمر نے بولنا ہوتا ہے، تو پھر اس کے حساب سے یہ بناتے ہیں جی۔ دیکھیں، اس کا نام ہے حافظ ارسلان، اور یہ قرآنی حافظ ہے، یہ جی یہ بھائی ہے یہ، اور ماشاءاللہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے اس کو ذبح کر رہے ہیں لوگ، مطلب کہ کرتے ہیں نا، یہ حافظ قرآن ہے، تو اس وجہ سے ہم اس سے لیتے ہیں۔ تو باقی بھی ایک میرا اور بھی دوست ہیں، یہ مارکیٹ میں کم 200-250 دکانیں ہیں، اور بہتر ہے، یہ بہت پرانی مارکیٹ ہے، اور بلکہ لاہور کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کا سب سے بڑا مارکیٹ یہی ہے چکن کا۔ کراچی میں بھی ہے، لیکن وہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا یہ ہے۔ یہ جی ابھی دیکھو، باہر جو گاڑیوں سے اتار کر مال اندر لے کے آتے ہیں نا، وہ اس طرح کی چیزوں میں لے کے آتا ہے۔ یہ دیکھو نا، یہ اس کو وزن کرتے اور اس کے ساتھ ہی لے کر آتے، اس سے یہ چھابا ٹائپ کا بنا ہوتا ہے، تو یہ ابھی لے کے آیا، یہ اندر دکان میں مارکیٹ کے اندر لے کر آیا، کیونکہ گاڑی سے باہر اتار کے اس میں اتار کے پھر اندر لے کر آتا ہے، اس میں وزن ہوتا ہے اور پھر لے کر آتا ہے۔ ابھی یہ اندر دکان میں جا کے ان کو ذبح کریں گے، تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے اندر چلتے ہیں جی۔ یہ جی ہمارا مال تقریباً ہم نے لے لیا اتنا سارا، رکشے میں رکھ دیا، اور اب جو ہے نا اس کو لے کر آگے ہم اپنی جگہ پہ پہنچا دیا یہاں۔ تو یہ دیکھو ہم نے کیا لے کر آیا، یہ ہے ونز، چکن ونز، یہ ہے جی جناب، دیکھ لیں آپ، ڈرم سٹک اس کو کہتا ہے، کوئی ڈرم بتاتا ہے، کوئی لیگ پیس بھی بتاتے ہیں، بقایا چیزیں اس طرح کی پڑے ہوئے ہیں۔ ابھی لے کر آئے، رکشے سے اتار دیا، تو اس کو دوش ہو کے ابھی مسالہ لگانے والا ہے۔ یہ مسالہ پہلے سے ہم نے تیار کیا ہوا تھا، تو اب اس کو ہم مسالہ لگا رہے ہیں۔ یہ دیکھو، یہ سب سے پہلے جو چرگا ہوتا ہے، جو سٹیم روسٹ ہوتا ہے، جو فرائی والا ہوتا ہے، سٹیم تو البتہ الگ ہوتا ہے، لیکن سیم مسالہ سیم لگتا ہے اس کو۔ یہ جس طرح یہ تیار ہوتے ہیں نا، یہ دیکھو مسالہ لگا کے پھر اس کو ہم نے نا، یہ اچھی طرح مسالہ لگا کے پھر اس کو ہم تقریباً 3 سے 4 گھنٹے فریز کر لیتے ہیں، کیونکہ مسالہ اندر تک جذب ہو جاؤ۔ تو یہ الگ الگ چیزوں کے الگ الگ مسالہ، جیسے ونز آپ کو دکھا دیا، ڈرم سٹک دکھا دیا جو لیگ پیس تھے، ان کو الگ مسالہ لگاتے ہیں، اس کو الگ لگاتے ہیں، یہ الگ الگ۔ یہ چکن جو پورے ثابت پیس ہے، جس کو چرغا بھی بولتے ہیں، تو
کوئی روسٹ بھی بولتے ہیں، یہ ہر کوئی کا اپنا اپنا لیول ہوتا ہے۔ تو جیسے اس کو ابھی مسالہ لگا کے نا اس کو فریز کریں گے تقریباً 3 سے 4 گھنٹے، تو اس کو مسالہ لگ جائے گا اچھی طرح۔ پھر ہم اس کو شاپ پہ لے کے جائیں گے، لواری گیٹ، وہاں پہ ہماری شاپ ہے، وہاں پہ پھر اس کو ہم نے نا فرائی کر کے سیل کرنا ہوتا ہے۔ تو جس بھائی نے بھی آنا ہے تو ہم انشاءاللہ ہماری ویڈیو میں ہمارا دکان کا نمبر لکھا ہوا ہے، وہاں سے آپ رابطہ کر کے آ